آج 5 اگست 2020 دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا ہے، اور اس سلسلے میں جو تقریبات ہیں ان کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ نظامی صاحب، صدر مملکت نے سینٹ سے خطاب کیا، ایک قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی ایوان بالا سے۔ وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر گئے، انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کیا۔ اپنی اپنی کیپیسٹی میں حکومت ہو اپوزیشن ہو، سب نے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو آج دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پیغام اور مودی کی بربریت، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن مزید دنیا کو یہ باور ہو گیا ہے؟ جی ہاں، آج کا دن جو ہے بڑا اہم تھا اس لحاظ سے کہ کشمیر کوز کو اجاگر کرنے کی حکومتی سطح پر بھرپور کوشش کی گئی، اور خورشید قصوری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے نیدر اے ڈو نور اے ہاک، اور اس میں بڑا تفصیل سے کشمیر کا بھی ذکر ہے اور ایک فارمولے کا بھی ذکر ہے۔ جی، اس بارے میں تو میں پوچھوں گا بعد میں خورشید صاحب سے۔ خورشید صاحب، السلام علیکم، یہ بتائیے کہ یہ آپ آج کے دن جو اتنا کشمیر کوش اجاگر ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہائی لائٹ بھی ہوا ہے، ایک نیا نقشہ بھی سیاسی جو ہے یہ اس کا آج اس کو اعلان کر دیا گیا۔ لیکن سوال دو ہیں کہ فرام ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ کیا 6 اگست کو ہم بزنس ایز یوزول ہو گیا؟ ہم کوئی کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ کشمیر کوز جو ہے کوئی ریئلٹی میں کوئی وہاں کی جو عوام کی زندگی میں تبدیلی آ سکے، کشمیریوں کو کوئی آزادی کی کوئی کرن ہی نظر آئے، یا یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ جی ہاں، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ ہر درد مند پاکستانی کے دل میں کوئی بات ہے جو بات آپ کے سوال سے عکاسی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیں تو جواب مل جائے گا۔ ایک ہے کہ مسئلہ جنگ سے حل ہو سکتا ہے، یہی ہے نا پاسبلٹی کہ جنگیں، میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے نیدر ہاک نور ڈو میں، کہ 10 مرتبہ ہم جنگ کے قریب یا جنگ لڑ چکے ہیں، 5 مرتبہ تو ایکچولی لڑے ہیں، اچھا بڑی چھوٹی جنگیں ملا کے۔ پھر اس سے 1 انچ نہیں لے سکا انڈیا ہم سے، کیونکہ ان کی بہت بڑی فوج ہے، ہمارا تو شروع سے ہی مقصد اپنا دفاع تھا۔ دوسری بات، کیا ہم اگر پالیسی میں جو لوگ سمجھتے ہیں غلطی ہے اس کو بدلنا چاہیے تو کیا وہ کریں جو 80 کی دہائی میں جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت جلسہ نے یہی صحیح سمجھا ہوگا۔ ہر دور کی اپنی سیاست ہے، اپنی خارجہ پالیسی کی ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن آج ملک میں کنسنسس یہ ہے کہ ان پالیسیز کا ہم کو نقصان ہوا۔ اکتوبر پبلک اسکول میں جو اٹیک ہے اس میں کلمنیٹ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ 90%، میں تو کہوں 95% سوچنے والے پاکستانی یہ کہیں گے نہیں وہ بھی راستہ نہیں، یعنی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی میں کل کا بات کر رہا ہوں، پاکستان پش پڑائی کرے وہ جائیں۔ اگر کوئی اس سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بہت سے لوگ کہیں کہ نہیں کشمیر کا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہ کر لیا جائے، لیکن یہ بھی کر دیا گیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اب آپ کے سوال کے جواب میں نے ذرا آپ کو مشکل میں ڈال دی ہے، تو راستہ سوائے ڈپلومسی کا کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈپلومسی جو ہے وہ ہمارے لیے آج تک کارآمد ہوئی ہے؟ اس کا جواب یس اینڈ نو ہے۔ یس اینڈ نو اس طرح کہ نٹور سنگھ صاحب کے اپنے الفاظ میں جو انہوں نے خراج تحسین پاکستان کی ڈپلومسی کو پیش کیا، ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک اور اینگل سے دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کمال کر دیا پاکستان کے ڈپلومیٹ سے، ہم سے 6 گنا چھوٹا ملک تھا، اس نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا باوجود ہماری تمام کوششوں کے۔ تو ایک طریقہ پیمانہ یہ ہے، لیکن اس سے کشمیریوں کی زندگی میں تو کوئی بہتری نہیں آئی۔ بہتری کی تو کوئی کوشش نہیں جو ہم نے کوشش کی تھی، اور میری آج بھی رائے ہے، آج ہو سکتا ہے جو سیاست کو مصلحت سمجھ کے بہت سے لوگ مختلف چیزوں پر ٹرائی کریں، لیکن جس کا بھی دور حکومت تھا اس نے بات چیت کی کوشش کی، لیکن اب تو بات چیت نریندر مودی نے بند کی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نریندر مودی اس دن وہ رام ٹیمپل کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جس دن انہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا کشمیریوں پہ، تو ایک بات کلیئر ہو گئی، ان کی میسج کلیئر ہے، انہوں نے بھارت کے الیکشن جیتنے ہیں،
تو وہ بھارت ان کی تو وکٹری ہو گئی, آپ کہہ دیں جی یہ دونوں چیزیں ان کی وکٹری ہے کہ 370 انہوں نے کر دیا وہ, لیکن بھارت کو زبردست ڈیفیٹ ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ شملہ معاہدے کے بعد جو پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ ایک عالمی مسئلے کو دو طرفہ مسئلہ بنا دیا گیا. آج وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ مشرف صاحب نے جو سیز فائر لائن کو ایل او سی میں بدلا, اس کے بعد یہ مسئلہ دو طرفہ بن گیا اور اب یہ عالمی مسئلہ نہیں رہا ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ راجہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں, اور اگر جو بات راجہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ وزیر خارجہ تھے, مشرف صاحب کی کشمیر پہ پالیسی ٹھیک تھی اور جس فارمولے پہ آپ کام کر رہے تھے اس کا کوئی حوصلہ افزا نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا؟ اچھا نہیں, آپ نے کہا آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی بالکل وہ قابل عزت ہے, وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کا ایک خاص پارٹی سے تعلق ہے. صحیح ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب وہ اقتدار میں ان لوگوں میں نہیں کہ میں کرٹیسائز کروں فار دا سیک آف کرٹیسزم. مثلا جب فرسٹ گلف وار میں پاکستان کی اسٹریٹس کہہ رہی تھی کہ صدام حسین کے حق میں جانا ہے, میاں نواز شریف نے کہا میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے دوسری طرف کا ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی پالیسی صحیح تھی, اب میں ان کو اٹیک کرنے لگا کیونکہ مجھے سوٹ کرتا ہے. تو پارٹی بازی سے بلند ہونا چاہیے. میں اس سے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی, جن کی میں اس لیے بھی عزت کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے وہ وزیر اعظم ہے, لیکن کیا یہ بات ہے؟ بات کرنی تو بہت آسان ہے, بھائی جنگ ہو گئی, بتائیں نا, ان کو چاہیے تھا اعلان کر دیتے کہ پاکستان کو چاہیے پراکسی بھیجے, پاکستان کو چاہیے کہ لشکر طیبہ اور وہ جتنی تنظیمیں ہیں ان کی پوری پشپرائی کرے, بلکہ ان کو ٹرین کرے, ان کی ملٹری ٹریننگ کرے. تو یا تو کہے نا, کہنا کہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے, نواز شریف نے خرچ کر دیا, بھٹو نے خرچ کر دیا, مشرف نے خرچ کر دیا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جواباً, 3 پالیسیز ایسی ہیں جس کے کسی کی بجال نہیں کسی حکومت کی, کیونکہ اس میں سول ملٹری جو بھی حکومت ہے کی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ریلیشن شپ میں چائنا, پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی, پاکستان کی کشمیر سے واپس. ہاں ضرور تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ڈیلنگ میں, کس پالیسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لیکن کسی پہ یہ الزام لگا دینا کیونکہ جی آپ نے بات کی تو دو طرفہ ہو گئی. اچھا اب کیونکہ بھٹو صاحب شملہ میں کر کے آ گئے تو دو طرفہ ہو گئی. صحیح کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب نے جن حالات میں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 1971 میں کیا حالات تھے. تو یہ بڑا آسان ہے, اور یہ قوم کو گمراہ ہے کہ لحاظ سے ان کا مقصد نہیں ہوگا آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم, ان کے دل کی آواز ہوگی, ان کے دل کی آواز ہے. جب وہ دل اور دماغ کا امتزاج کریں گے تو شاید ٹھنڈے موقع پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے جی کہ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی آپ کی بات کی. خورشید صاحب, آپ نے جو بطور وزیر خارجہ مشرف دور میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی بڑی چلی, اور آپ نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر مشرف کا سنگھاسن نہ ڈولتا تو وہ تقریباً طے ہو گیا تھا. وہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے آپ نے ایک فارمولہ بنایا تھا کہ ایک قسم کا سیمی آٹونومس کشمیر کو اسٹیٹس دیا جائے اور زیادہ تر سبجیکٹ سے ان کو واپس کر دیجیے, کہ دفاع یا کرنسی یا کچھ ایسا تھا. اب بتائیے کہ وہ بیک چینل ڈپلومیسی تو بعد ازاں تو زیرو ہو گئی. اب کس چیز کا امکان ہے کہ کسی قسم کی بھی ڈپلومیسی سے کوئی کشمیریوں کے جو حالت اظہار ہے اس کی وہ بہتر ہو سکتی ہے کوئی؟ اچھا, پہلی چیز تو عارف صاحب یہ ہے کہ آپ نے جب بیک چینل کی بات کی تو میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ جب امریکہ بہادر ایٹم بم کی برابر بلکہ اس سے زیادہ ٹنیج گرا رہا تھا ویتنام میں, تو اس وقت لو دخت اور ہینری کسنگر چھپ کے رہا کرتے تھے, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. مجسٹک ہوٹل ملتے تھے پیرس میں. ابھی امریکہ اور طالبان ایک دوسرے حملے کر رہے تھے اور پاکستان کی وساطت سے بات چیت بھی ہو رہی تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ بیک چینل کو ہم نے ایجاد نہیں کی. ایسے میں پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھارت سے دشمنی کتنی مہنگی پڑ رہی ہے, کتنی سستی پڑ رہی ہے, لیکن پھر بھی یہ پاکستانی جو آرمی ہے وہ کبھی بھی اس چیز میں کبھی شانتی سمجھوتے کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر دوستوں اگر آپ کو میری بات ٹھیک لگ رہی ہے اور آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجیے. اور دوستوں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, آپ کبھی بھی جو پاکستانی میڈیا کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں انڈین اپلوڈر, ان کو کبھی بھی ڈس لائک مت کیجیے, کیونکہ یہ ڈس لائک پاکستانیوں کو نہیں ہوتا ہے, یہ ڈس لائک صرف انڈینس کا ہوتا ہے کہ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کیونکہ مجھے 3 سال ہو گئے یہ کام کرتے کرتے, اپنے انبھو سے میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ جو کمنٹ کرتے ہیں انڈیا کے بھی آپ پہ تو وہ کمنٹ ضرور کیجیے, کیونکہ وہاں پہ آپ کے سارے کمنٹس پاکستانی نیوز اینکر پڑھتے ہیں, صحافی پڑھتے ہیں,
اور جتنے پاکستانی پیپلس ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے انڈیا کے انٹرسٹ میں کمنٹ کیجیے اور صاف ستھرے کیجیے کہ آپ گالی دیتے ہو تو وہ گالی اسپیم میں چلی جاتی ہے، یوٹیوب آٹومیٹک اس کو اٹھا کے اسپیم میں پٹک دیتا ہے، وہ تمہارا ریفلیکٹ نہیں ہوتا، پبلک نہیں ہوتا کمنٹ. تو صاف ستھرے اور اچھی باتوں میں اچھے شبدوں میں اپنی بات کہیے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے اور اپنا خیال رکھیے. ہرے کرشنا.